بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو پھر تو یوں کرنا کہ پان والے باغ کی طرف نکل جانا کل صبح کو، جہاں باغ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اندھیرا کنواں آتا ہے۔ میرے آدمی تجھے مل جائیں گے اور اس کے بعد تو کمل راج کو لے کر ان کے پاس چلے جانا، اور اگر مہاراج کمل راج نے اس سلسلے میں منع کیا تو اس کی تو چنتا مت کر، یہ کام میرے آدمی سنبھال لیں گے۔ دھرم کیدی نے کہا، اور میں نے اقرار میں گردن ہلا دی، لیکن میرے من میں پنکھے لگ گئے تھے۔ بیاس مہاراج، میں نے سوچا کہ فوری طور پر یہ اطلاع مہاراج رام راج کو ملنی چاہیے، اور میں انتظار کرنے لگا۔ دھرم کیدی مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا اور مجھے پکا کرتا رہا۔ میں نے کہیں کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھیں اور کہا تھا کہ اگر یہ بات کسی کے کانوں تک پہنچ گئی تو پھر تیرے جیون کی خیر نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جیون تو ان کے لیے اب بھی حاضر ہے، بات کی کیا بات ہے؟ اگر انہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ بات میری زبان سے باہر نکل جائے گی تو اسی وقت میری زبان کاٹ کر باہر پھینک دیں۔ باہر طور قیدی مہاراج کو مجھ پر اعتبار آ گیا تھا، اور جوں ہی مجھے موقع ملا میں سیدھا مہاراج کے پاس پہنچا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ مہاراج رام راج کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ بہت دیر تک وہ غصے میں ڈوبے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ بہت بڑی سازش ہے اور بھگوان کی دیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں اس سازش کا پتہ چل گیا۔ دھرم کیدی کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کمینہ انسان ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا مجھے کہ وہ میرے بیٹے کمل راج کا دشمن بھی اس طرح بن جائے گا کہ اس کا جیون ہی چھین لینا چاہتا ہو۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ پان والے باغ کے پاس جب وہ لوگ کمل راج کو پائیں گے تو جیتا نہیں چھوڑیں گے، اور میں یہ بات بھی تجھے بتائے دیتا ہوں لاکھو کہ تو دھرم کیدی کو اپنا دوست نہ سمجھ۔ وہ تیرے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ تو ہی اس بات کا رازدار ہوگا کہ کمل راج کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اس طرح وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تجھے بھی ختم کر دیں گے۔ بھگوان کی سوگند مہاراج، مجھے اپنے جیون کی بالکل چنتا نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ دشمن سامنے آ جائے۔ یہی تو سوچ رہا ہوں۔ ابھی میں دھرم کیدی اور اس کے بیٹے راج کیدی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال سکتا ہوں، مگر کیا کروں؟ سورگ باشی پھوپھی مجھ سے بہت پریم کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ جس نگاہ سے وہ دھرم کیدی کو دیکھا کرتی تھیں اسی نگاہ سے مجھے دیکھتی تھیں۔ میں ان کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتا، میں ان کی آتما کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ دھرم کیدی ان کا بیٹا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بس ایک ہی ترکیب میرے من میں آ رہی ہے۔ کیا مہاراج، کیا اس میں میرا کوئی کام ہے؟ سارا کام تیرا ہی ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ دھرم کیدی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے گا۔ اگر میں ان کی سازشوں کو کھول دیتا ہوں تو میرے ہی خاندان کی بدنامی ہوگی، دنیا ہم پر انگلیاں اٹھائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ رام راج بہت ذہین آدمی تھا مہاراج۔ میرا مالک وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیائے کرتا تھا، کبھی اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے راج پاٹ میں ہر آدمی خوش تھا، وہ کسی کو دکھ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ایک ہی کام ہو سکتا ہے اور یہ کام بھی تو ہی کرے گا۔ کرم چند لاکھو، یہ کام بھی تو ہی کرے گا۔ حکم دے مہاراج، میں آپ کا داس ہوں۔ کل تو معمول کے مطابق کمل راج کو گھوڑے پر لے کر نکلے گا، مگر پان والے باغ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے راستے سے تجھے گزرنا ہوگا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکے کمل راج کو لے کر نکل جانا اور پھر اس کے بعد کھنوتی پہنچ جانا۔ کھنوتی میں میرا دوست جیون سنگھ موجود ہے، اور تو جانتا ہے کہ جیون سنگھ میرا کیسا دوست ہے۔ جیون سنگھ کے نام میں تجھے ایک پتر لکھ کے دوں گا، اور وہ پتر تو نے جیون سنگھ کو دے دینا۔ وہاں تم لوگوں کو پناہ ملے گی، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ جیون سنگھ کے نام جو پتر لکھوں گا اس میں ساری باتیں لکھ دوں گا۔
چند باتیں میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ اپنے بچے کی زندگی کے لیے، اپنے راج پاٹ کے راجکمار کے لیے میں دل پر پتھر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسے اس وقت تک جب تک وہ جوان نہ ہو جائے جیون سنگھ کے پاس ہی رکھنا۔ جیون سنگھ تم لوگوں کے لیے ہر طرح کا بندوبست کر دے گا۔ کرم چند لاکھو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک بہترین سپاہی ہے اور ایک اچھا استاد بھی، تو ایسا ہی کرنا جس طرح بھی بن پڑے، جیسے بھی بن پڑے۔ جیون سنگھ خود بھی اس بات کا پورا خیال رکھے گا، کیونکہ پتر میں اسے ساری کہانی لکھ کر دے دوں گا۔ پھر جس طرح بھی وہ کہے ویسے ہی کرنا۔ میں اس دوران کوشش کروں گا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے جیون سنگھ کے پاس پہنچ کر تجھ سے ملوں۔ جی مہاراج، میں یہ کام ضرور کروں گا، اور آپ چنتا نہ کریں، میں اس کے لیے جیون کی بازی لگا دوں گا۔ بس تو پھر تو کل صبح معمول کے مطابق نکل جانا، میں رات ہی کو تجھے پتر لکھ کر دے دوں گا۔ اور مہاراج رام راج نے ایسا ہی کیا، تھوڑا سا انتظام کر دیا انہوں نے ہمارے لیے۔ اپنے دوست جیون سنگھ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے تھے، میں بھی مہاراج جیون سنگھ کو جانتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ کھنوتی میں مہاراج جیون سنگھ ہم لوگوں کو بہترین پناہ دیں گے اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ دھرم کیدی کو دھوکہ کیسے دیا جائے۔ پان والے باغ کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بھی آبادی سے باہر نکلتا تھا، لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ ایک ہی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر پان والے باغ کے پاس دھرم کیدی کے آدمی موجود ہوں گے تو میرے اس راستے سے نکلتے ہوئے وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خطرہ مجھے مول لینا ہی تھا، کیونکہ رام راج مہاراج خاموشی سے یہ کام سر انجام دینا چاہتے تھے، اس لیے اپنے دوسرے آدمیوں کو بھی میرے ساتھ نہیں بھیج سکتے تھے۔ بہر طور میں تیار ہو گیا۔ صبح کو میں نے کمل راج کو تیار کروا لیا۔ یہ کام میرا ہی ہوتا تھا، اور اس کے بعد معمول کے مطابق میں انہیں گھوڑے پر بٹھا کر دوسرے گھوڑے پر خود بیٹھ کر وہاں سے نکلا۔ میں احتیاط سے اس راستے کی جانب چل پڑا جو پان والے باغ کے دوسرے حصے کی سمت جاتا تھا، لیکن میں تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ میں نے اپنے عقب میں ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ دھرم کیدی معمولی آدمی نہ تھا، اس نے بے شک مجھ پر پورا اعتبار کر لیا تھا، مگر میری طرف سے بھی وہ ہوشیار تھا۔ میں نے اس کے آدمی کو صاف پہچان لیا، ہر چند کہ وہ میرے قریب نہیں پہنچا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے، اور اس نے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرا خون خشک تو ہو رہا تھا، لیکن اب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ کھلے راستے پر پہنچنے کے بعد میں گھوڑوں کو دوڑا دوں۔ میں نے کمل راج مہاراج کو ہوشیار کیا۔ کمل راج چھوٹی ہی عمر میں گھڑ سواری کے بہت ماہر ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مہاراج کمل راج، آج ہمارے اور آپ کے گھوڑے کی دوڑ ہو جائے۔ کمل راج مہاراج خوشی سے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا اگر وہ ہار گئے تو انہیں مجھے سونے کا تاج پہنانا پڑے گا۔ کمل راج مہاراج نے سینہ تان کر کہا کہ وہ گھوڑے کی سواری میں کبھی کسی سے نہیں ہار سکتے۔ اس طرح میں نے انہیں پکا کر لیا۔ ویسے میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ دھرم کیدی کا آدمی میرے پیچھے تک اس راستے پر آ گیا، اور اس کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں بد عہدی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بھی اشارہ کر دیا جو پان والے باغ کے پاس ہمارا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے گھوڑے ہمارے پیچھے دوڑا دیے۔ یہی سمے تھا بیاس مہاراج کہ میں جان کی بازی لگا دوں۔ میں نے گھوڑوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ کمل راج کا گھوڑا بھی زمین سے پیٹ لگا کر دوڑ رہا تھا، اور میرے گھوڑے کی بھی رفتار یہی تھی۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے جان توڑ کر آ رہے تھے، انہوں نے اپنے لمبے بھالے بھی ہم پر پھینکے تھے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ میں نے دھرم کیدی سے غداری کی ہے، مگر وہ پاپی کیا جانتے تھے کہ میں کمل راج مہاراج کو اپنی اولاد ہی کی طرح چاہتا ہوں، اور میرا رواں رام راج مہاراج کا وفادار ہے۔ گھوڑے جان توڑ کر دوڑتے رہے۔ کمل مہاراج کسی بھی طرح مجھ سے نہیں ہارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی اپنے گھوڑے کو بڑی مہارت سے دوڑا رہے تھے۔ مجھے خطرہ تو بس یہی تھا کہ کہیں گھوڑے کی پیٹھ سے گر نہ جائیں۔ ادھر پیچھے سے آنے والے لمحہ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر اس کوشش میں ایک برائی ہو گئی، وہ یہ کہ کھنوتی کا رخ اختیار کرنے کے لیے ہمیں ایک لمبا راستہ کاٹنا پڑتا۔ لیکن جو لوگ ہمارے پیچھے آ رہے تھے، اگر انہیں ذرا بھی موقع مل جاتا تو آن کی آن میں ہمارے سر پر پہنچ جاتے، اور میں ان سے بچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں جنگلوں کی جانب چل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب یہ لوگ ہمارا پیچھا کرنے سے تھک جائیں گے تو پھر میں راستہ بدل لوں گا اور کھنوتی کی جانب رخ کر لوں گا۔
لیکن شاید ان لوگوں کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب تک وہ ہمیں موت کے گھاٹ نہ اتار دیں یا گرفتار نہ کر لیں کسی بھی طرح ہمارا پیچھا نہ چھوڑ دیں۔ قیدی بہت سنگ دل آدمی تھا اور اس کے ساتھی اس کا کہا پورا نہ کر پاتے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ چنانچہ جنگلوں میں بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ ہمارے گھوڑوں کے پورے بدن سے پسینہ ابل رہا تھا۔ وہ جان توڑ کر دوڑ رہے تھے لیکن اب ان کی رفتار میں سستی آتی جا رہی تھی۔ ادھر میں نے بلندیوں سے ان لوگوں کے گھوڑوں کو بھی پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باہر طور میں جانتا تھا کہ جس طرح ہمارے گھوڑے تھک گئے ہیں اسی طرح ان کے گھوڑے بھی تھک گئے ہوں گے۔ یہ میری دلی آرزو تھی کہ ان کے گھوڑے تھک کر آگے بڑھنے سے رک جائیں، مگر وہ بھی کمبخت پیچھا کیے ہی جا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے گھوڑوں کو نہیں روکا اور پھر رات ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں ہم ایک سنگلاخ میدان میں دوڑ رہے تھے اور اتنی دور نکل آئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سنگلاخ میدان میں بھی ہمارے گھوڑے بہت دیر تک ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ چاند کے ساتھ ساتھ ان کا سفر جاری رہا۔ پھر جب چاند ڈوبنے لگا اور صبح کے آثار نمودار ہو گئے تو اچانک ہی ہمارے گھوڑوں کی رفتار میں سستی آتی گئی اور اس کے بعد وہ دونوں اوندھے منہ گر پڑے۔ گھوڑوں نے ہمارے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ دوڑ دوڑ کر وہ مر گئے تھے، لیکن اس سے ایک فائدہ ہوا تھا کہ اب ہمارا پیچھا کرنے والے ہم سے اتنی دور رہ گئے تھے کہ ہم ان کا نشان بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی شکر تھا کہ ہمارے گھوڑوں کی رفتار سست ہو گئی تھی، ورنہ جس وقت وہ اوندھے منہ گرے اگر ہم ان کی پیٹھ سے گر جاتے تو ہمارے بھیجے بھی باہر نکلے پڑے ہوتے۔ مہاراج کمل راج کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ کون پیچھا کر رہا ہے۔ اب بات ہار جیت کی نہیں تھی، ویسے بھی اتنی دیر تک گھوڑے کی پشت پر جمے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چلے میں تو مہاراج ایک جوان آدمی تھا لیکن کمل راج چھوٹی عمر کے تھے، مگر جس طرح جوان مردی سے میرا ساتھ دیا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا بہت سامان جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے وہ ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کمل راج مہاراج کہنے لگے، اور یہ بات میں جانتا ہوں کرم چند لاکھو کہ ہمارا پیچھا کرنے والے ہمیں جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر وہ کون لوگ تھے؟ پہلے ہمیں اپنے چھپنے کے لیے ٹھکانہ کر لینا چاہیے مہاراج، اس کے بعد میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے کمل راج مہاراج سے کہا، ایک چھوٹی سی عمر کے بچے کی یہ بات بڑی سمجھداری کی بات تھی، لیکن یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ مہاراج کمل راج اپنی چھوٹی ہی سی عمر میں بہت زیادہ ذہین تھے۔ باہر طور میں نے وہاں بھی قیام نہیں کیا اور راتوں رات جس حد تک دور ہو سکتے تھے ہم لوگ دور نکل آئے۔ دراصل مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں پیچھا کرنے والوں کی نظروں سے چھپ سکوں۔ کون جانے وہ پاپی کب تک ہمارا پیچھا کریں۔ میں بھٹکتا رہا مہاراج، رات کی تاریکیوں میں سفر کرتا رہا۔ بہت سمے بیت گیا اور جب ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اب وہ ہمیں نہ کھوج پائیں گے تو ہم ایک جگہ ٹک گئے۔ طے یہ کیا گیا کہ اب کھنوتی تلاش کریں گے اور جیون درس مہاراج کے پاس چلے جائیں گے۔ گھاس پھوس ترکاری کھا کھا کر جنگلوں میں گزارا کرتے رہے، مگر اب راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تب ہمیں یہ جگہ نظر آئی۔ بھوم چند مہاراج نے یہ کٹیا بنائی ہوئی تھی اور سنسار تیاگ کر یہاں سمے بتا رہے تھے۔ بڑے مہان گیانی تھے وہ۔ انہوں نے ہمیں پناہ دی اور جوتش ودیا سے ہمیں بتایا کہ ہمارا کھنوتی یا ہری پور جانا ہمارے اور مہاراج رام راج کے حق میں اچھا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لمبا سمے یہاں بتانا ہوگا اور جب کمل راج بھرپور جوان ہو جائے تب ادھر کا رخ کریں۔ انہوں نے ہم پر ایسا اثر ڈالا کہ ہم تیار ہو گئے اور یہیں رہ پڑے۔ کچھ دن کے بعد بھوم چند مہاراج مر گئے اور ہم نے یہ کٹیا بسا لی۔ آپ ہماری کہانی سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے مہاراج، کرم چند بولا اور میں مسکرایا۔ کہانی جاری رکھو کرم چند، میں تو انسانوں کی کہانیاں بھول ہی گیا تھا، آج پھر سے انسانوں کی کہانیاں سن رہا ہوں، بہت عجیب لگ رہا ہے، کہانی جاری رکھو۔ کرم چند لاکھو نے میری دلچسپی محسوس کر کے کہا، کمل راج بہت سمجھدار تھا، وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ مجھ سے زیادہ یہ بات اس کے من میں بیٹھ گئی تھی کہ بھوم چند مہاراج نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اسے یہیں سمے بتانا چاہیے اور یہیں رہ کر اپنے ماتا پتا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، لاکھو چاچا، دھرم کیدی میرے پتا اور ماتا کے خلاف بہت کچھ کر ڈالے گا، ہمیں وہاں جا کر اپنے ماتا پتا کو دھرم کیدی سے بچانا ہوگا اور اس کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں کچے ہیں، اگر ہم جوش میں آ کر ادھر چل پڑے تو اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں
کہ میں بلوان بنوں تاکہ میں جب ہری پور پہنچوں تو دھرم کیدی کے آدمی میرا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس کے لیے لاکھو چاچا مجھے لڑنے کے گر سکھاؤ، اور بھلا میرے لیے اس سے بڑا کام اور کون سا ہو سکتا تھا؟ مہاراج، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، لیکن جنگل کی لکڑیوں کو تلوار بنا کر ان سے کام لیا جا سکتا تھا، ان کے نیزے بھی بنائے جا سکتے تھے، اور ہم دونوں نے ایسے بہت سے ہتھیار جمع کر لیے۔ سمے عمریں آگے بڑھتا رہا اور کمل راج جنگل کے ماحول میں پرورش پا کر طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا۔ جوانی اس پر بڑی تیزی سے آ رہی تھی اور وہ جنگلی شیر کی طرح پروان چڑھ رہا تھا۔ میں اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں میری نظر اسے نہ لگ جائے۔ دیکھنے کے قابل جوان نکل رہا تھا وہ۔ منہ پر کالی مونچھیں آ گئی تھیں، آنکھیں ایسی جیسے جھیل میں کمل کھلے ہوں، مسکان ایسی مہاراج کے دیکھنے والے کا دل موہ لے۔ یہ الگ تھلگ جگہ تھی اور ادھر سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہمیں اور بھی اطمینان تھا۔ مہاراج، جیون کے 16 سال بتا دیے میں نے، ایک ایک پل گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میرا کام پورا ہونے والا ہے۔ کمل راج کی عمر 27ویں سال میں تھی اور میں دن رات کا حساب لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایسا جوان میرے سامنے تھا جس میں اتنی شکتی آ چکی تھی کہ وہ اپنے ماتا پتا کے دشمنوں سے بدلہ لے سکے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیساکھ نکل جائے تو اس کے بعد میں آبادیوں کا رخ کروں، پہلے کھنوتی جاؤں اور دیکھوں کہ جیون داس مہاراج جیتے ہیں یا مر گئے۔ اب میرے پاس ایک طاقتور جوان تھا، مگر نہ جانے کیوں بھگوان کو یہ منظور نہ تھا۔ اس رات ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں اور ہم لوگ ایک بلند ٹیلے پر بیٹھے ہوئے جنگلی پھل کھا رہے تھے کہ کمل راج نے کچھ دور روشنیاں دیکھیں۔ مجھے اشارہ کیا، میں بھی ان روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ بنجاروں کا ایک گروہ تھا جو قافلے کی شکل میں اسی طرف آ رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد انسانی سائے دیکھے تھے۔ میرے من میں بہت سی باتیں آئیں۔ میں نے سوچا، اور کچھ ہو یا نہ ہو، ان بنجاروں سے راستوں کا تو پتہ چل سکے گا۔ ویسے یہ انہونی تھی کیونکہ اس 16 سال کے بیچ اس طرف کوئی نہیں گزرا تھا۔ یا تو بنجاروں کا یہ قافلہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ گیا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر نئے راستوں سے گزر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا۔ سامعین اکرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خود کمل راج بھی ان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ سنسار سے اسے بہت کم واقفیت تھی، حالانکہ 11 سال کی عمر میں نکلا تھا، لیکن 16 سال ویرانوں میں بتا چکا تھا۔ ساری رات ہی وہ مجھے جگا جگا کر یہ پوچھتا رہا کہ ان بنجاروں سے ملنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ بڑا بے چین تھا وہ۔ سورج نکلتے ہی اس نے مجھے تیار کر لیا کہ میں بنجاروں کے پاس چلوں اور ان سے بات کروں۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے تو بنجاروں کے اس قافلے کے ساتھ ہی نکل چلوں۔ آگے جب انسانوں کی آبادیاں ملیں گی تو کھنوتی کا راستہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کمل راج کو سمجھایا کہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے، اور اس نے ہنس کر کہا کہ وہ بے وقوف تو نہیں ہے۔ بہرحال مہاراج، ہم بنجاروں کی طرف چل پڑے۔ میں ان خانہ بدوشوں کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، اچھے بھی ہوتے تھے اور برے بھی، لوٹ مار بھی کر لیا کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی۔ بنجاروں نے ہمیں دیکھا، انہی میں ایک سردار بھی تھا، بوڑھا چوڑے چکلے بدن کا مالک۔ ہم نے اسے جا کر پرنام کیا تو اس نے شبے کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم کون ہیں۔ ہم اسی جنگل کے باسی ہیں مہاراج، آپ لوگوں کو دیکھا تو اس طرف چلے آئے۔ وہاں ہماری کٹیا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں۔ ہم تو آپ سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہم سپیرے ہیں، جس بستی میں رہتے تھے وہاں باڑھ آ گئی اور اب ہم نئی بستی کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ ہمارا کام سانپوں کو پکڑ کر ان کا زہر نکالنا اور بیچنا ہے، مگر ہم اپنے بیچ کسی کا آنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے۔ تم اپنی کٹیا میں واپس چلے جاؤ اور خبردار دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے مہاراج، ہم تو راستہ پوچھنے آئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آبادیوں کی طرف چل پڑیں۔ راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو جدھر سے ہم آئے ہیں ادھر چلے جاؤ۔ آگے لکھن پور ہے، مگر وہ بہت دور ہو جاتا ہے، اور سیدھے چلے جاؤ تو کھنوتی کا راستہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دور کے پہاڑوں کا چکر کاٹنا ہوگا۔ میری تو یہ سن کر خوشی سے چیخ ہی نکل گئی تھی۔ کھنوتی ہی تو جانا چاہتا تھا میں۔ ان کا شکریہ ادا کر کے واپس پلٹا۔
بنجارے چاروں طرف بکھر گئے تھے اور انہوں نے یہیں اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آس پاس درخت بھی تھے مہاراج۔ میں اور کمل راج باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کمل راج کہہ رہا تھا کہ یہ بنجارے بڑے بد دماغ ہیں۔ بوڑھے کی بات سن کر اسے تو غصہ آ گیا، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ چلو بوڑھا آدمی ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو دیکھو اس نے ہمیں کھنوتی کے راستے کا پتہ دے دیا ہے، جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ اب تو ہمیں جلدی کرنا ہوگی مہاراج۔ اب انتظار کس بات کا؟ بھگوان نے راستہ دکھا دیا ہے تو اب دیر نہیں کریں گے۔ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے سامنے سے ایک لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا۔ درخت کے پیچھے سے نکلی تھی۔ ہاتھ میں اس نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑ رکھی تھی اور اسے فضا میں لہراتی ہوئی اسی سمت آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے ہم پر توجہ نہیں دی، مگر اس کے بعد اچانک ہی اس کی نظر کمل راج پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ گئی۔ مجھے نظر انداز کر کے اس نے کمل راج کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ساحرانہ چمک تھی۔ مہاراج، جادو بھری آنکھیں تھیں اس کی، اور ایسا ہی حسین اس کا چہرہ تھا۔ بہت خوبصورت تھی وہ۔ کمل راج کو آنکھیں بھر کے دیکھتی رہی۔ مجھے عجیب سا لگا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، اے لڑکی، کون ہے تو؟ کیا بنجارن ہے؟ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، یہ کون ہے؟ انداز میں بڑا تیکھا پن تھا۔ اس کا نام کمل راج ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ مہاراج، کمل راج ادھر کہاں سے آ گئے؟ کمل راج خود میٹھی نظروں سے اس جوان لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور ایک لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل کچھ بگڑ رہا ہو۔ مہاراج، جوانیاں جب ایک دوسرے سے الجھ جاتی ہیں تو پھر انہیں سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کمل راج اس سے بولا، سنتھا؟ وہ مسکرا کر بولی، بنجارن ہے۔ یہی سمجھ لو۔ بڑی سندر ہے تو، اور تم بھی تو اندر کے اکھاڑے سے اترے ہوئے لگتے ہو۔ چلو کمل راج چلیں، ہمیں بہت سے کام ہیں، میں نے کہا، اور کمل راج میری طرف رخ کر کے کسی قدر ناگواری سے بولا، تم کٹیا میں جاؤ لاکھو چاچا، میں ذرا اس لڑکی سے کچھ باتیں کروں گا۔ اچھا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے بنجارے اس بات کو ناپسند کریں۔ چاچا تم کٹیا میں جاؤ، ہمارا ساتھ نہیں دے سکو گے، ہم لوگ اپنی رکشا خود کر لیں گے۔ باتیں کرنے دو ہمیں، تمہاری موجودگی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ آؤ کمل راج جی، اس طرف چلیں۔ کمل راج اتنے عرصے میں کبھی میری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ مہاراج، مگر جوانی کا سبھاؤ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے پوچھے بنا ہی چل پڑا۔ غصہ تو بہت آیا مجھے، مگر کیا کرتا؟ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولی تھی میں نے۔ ہمیشہ اس سے ادب سے ہی پیش آتا رہا تھا۔ کیسے ٹوکتا؟ دونوں ہی آگے بڑھ گئے اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں گردن جھکا کر کٹیا میں آ گیا تھا۔ میرے من کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ رات گئے جب نیند میری آنکھوں سے چپکی جا رہی تھی، کمل راج خاموشی سے واپس آیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کمل راج، بنجارے اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور پھر لڑکی کا معاملہ ہے، کہیں ہماری دشمنی نہ پڑ جائے۔ کمل راج نے آہستہ سے کہا، لاکھو چاچا، جیون میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی نہیں بولوں گا۔ مجھے سنتھا سے پیار ہو گیا ہے۔ میں بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، کمل مہاراج، داس ہوں تمہارا، لیکن کیا کروں، جیون کے 16 سال تمہیں سونپ دیے ہیں، جوانی بتا دی ہے تمہیں جوان کرنے کے لیے۔ ہمارے من میں ایک آدرش ہے، اسے پورے کرنے کے بجائے تم کسی دوسری اور نکل رہے ہو۔ مہاراج، سنسار میں عورت ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑوں کو ان کے راستے بھلا دیے ہیں۔ تمہیں جیون میں ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ اگر تم عورت کے چکر میں پھنس گئے ہو تو پھر تم اپنا کام نہیں کر سکو گے۔ میرے ان الفاظ پر کمل راج اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ بہت دیر تک وہ سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد آہستہ سے بولا، ہاں، میں اپنے ماتا پتا کو نہیں بھلا سکتا، میں اپنا آدرش نہیں بھول سکتا۔ مجھے پریم جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ سنسار میں میرا کام تو کچھ اور ہی ہے۔ لاکھو چاچا، بس میں کیا بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، اور میں چونکہ جیون میں انسانوں سے بہت دور رہا ہوں، اس لیے جب وہ مجھے ملی اور اس نے مجھ سے انوکھی باتیں کی تو مجھے عجیب سا لگا۔ ٹھیک کہتے ہو تم لاکھو چاچا، کل میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ بہت خوشی کی بات تھی یہ، ورنہ مجھے تو اپنی محنت اکارت جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سمے بیت گیا، دن نکل آیا، بنجارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے کمل راج کو شدید اضطراب میں مبتلا دیکھا۔ اس کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا جوانی کی یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا اور مجھے اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار تھا۔ سورج نکل آیا، پھر ڈھل گیا۔
اور اس کے بعد رات کے سناٹے دھرتی پر اتر آئے۔ بنجاروں کے قافلے میں روشنی ہو گئی تھی۔ میں بھگوان سے من ہی من میں یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ جلد ہی وہ یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھائیں اور دفع ہو جائیں۔ بلا وجہ ہمیں الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو کمل راج بھول جائے گا اس لڑکی کو، لیکن مہاراج چاند نکلا ہی تھا اور کمل راج اس جوہڑ کے اس طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں دور سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے سنتھا نظر آئی، بال بال موتی پروئے، چاند کی طرح ہی چمکتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ میرا من دھک سے ہو گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قریب تو نہیں گیا، اس کے دور سے ہی اسے دیکھتا رہا۔ سنتھا کمل راج کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کمل راج نے بے چین ہو کر میری طرف دیکھا، مگر میں اوٹ میں تھا اور اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اٹھا اور سنتھا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ساری رات کمل راج واپس نہیں آیا۔ میں صبح کو اس سمے بھی جاگ رہا تھا جب وہ واپس آیا اور چپ چاپ اپنی جگہ لیٹ گیا۔ دن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، کہتا بھی کیا؟ بات اس کے من میں بھی تھی۔ میں اسے سختی سے تو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ کتنی ہی محنت کی ہو میں نے اس پر، پھر بھی اس کا نمک کھانے والا تھا۔ اسے خود ہی سمجھنا تھا، جو کچھ بھی سمجھنا تھا۔ میرے روکنے سے کچھ نہ ہوتا، بس میں پریشانیوں میں ڈوبا رہا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے اسے سنتھا کے ساتھ ہی پایا، اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ عورت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اب کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ رہی تھی۔ اس کو سمجھاتا تو برا بھی مان سکتا تھا، اور میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے اور اس کے بیچ کوئی ایسی بات آ جائے۔ مہاراج 2-3 دن تک تو میں برداشت کرتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن اس سمے جب کمل راج سنتھا کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، میں بنجاروں کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ سردار نے مجھے پہچان لیا تھا، کہنے لگا، کہو اب کیسے ادھر آنا ہوا؟ کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تم سے مہاراج، اکیلے میں۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں مہاراج۔ بنجاروں کا سردار مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس نے مجھے بٹھاتے ہوئے کہا، کہو کیا بات ہے؟ مہاراج، کتنے سمے یہاں وقت گزارنا ہے آپ کو؟ ہم نے ایک طویل سفر کیا ہے اور تھک گئے ہیں۔ ہفتہ 15 دن یہاں رکیں گے اور سستا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تمہیں ہمارے یہاں رہنے سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں مہاراج، ایک اور ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ برا نہ مانیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ کیا بات ہے؟ آپ کے قبیلے میں ایک لڑکی ہے جس کا نام سنتھا ہے۔ وہ میرے بیٹے کمل راج سے ملتی جلتی ہے، اور وہ دونوں اکیلے میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا مہاراج کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جو آپ کو ہمارا دشمن بنا دے۔ میں تو غریب آدمی ہوں، خاموشی سے ایک گوشے میں پڑا ہوا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہوشیار کر دینا ضروری ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہمارے قبیلے کی لڑکی کو تم نے کہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے ایک دائرہ بنایا ہے، عورتیں، لڑکیاں، باسیاں سب اسی دائرے میں رہتی ہیں، اور اس سے باہر کوئی لڑکی نہیں جاتی۔ اور پھر سنتھا نامی کوئی لڑکی ہمارے قبیلے میں نہیں ہے۔ تم چاہو تو دیکھ سکتے ہو، مگر مہاراج اس نے اپنا نام سنتھا ہی بتایا ہے، اور اس سمے بھی وہ کمل راج کے ساتھ کہیں بھٹک رہی ہے۔ کوئی لڑکی سنتھا نامی نہیں ہے ہمارے قبیلے میں۔ تم ذرا رکو، میں دیکھتا ہوں، سردار غصیلے لہجے میں بولا، اور پھر مجھے وہیں بٹھا بیٹھا چھوڑ کر ڈیرے کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا۔ میں پریشانی سے بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور اسی انداز میں بولا، ساری لڑکیاں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، اور میں ایسی کوئی بیکار بات دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ خیال رکھنا آئندہ میرے پاس ایسی کوئی بات لے کر نہ آنا۔ کل رات پورن ماشی ہے اور ہم جشن مناتے ہیں۔ تم اور کمل راج اگر آنا چاہو تو ہمارے جشن میں آ سکتے ہو۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے ساری لڑکیوں بالیوں کو دیکھ لینا، اور اگر ان میں سے کوئی سنتھا ہو تو مجھے بتا دینا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس نام کی کوئی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بس اب جاؤ، اس سے زیادہ اس بارے میں تم سے اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں حیران اور پریشان واپس آ گیا تھا۔ بھلا میں کیسے مانتا کہ وہ لڑکی بنجارن نہیں ہے؟ 16 سال میں تو ادھر کوئی اور آیا نہیں تھا، پھر وہ کہاں سے آ گئی؟ بنجاروں کا سردار یقیناً جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑکی نے کمل راج کو اپنا نام غلط بتایا ہو، اور یہاں قبیلے میں اس کا نام سنتھا نہ ہو۔ بہرحال میں واپس آ گیا تھا۔ کمل راج ایک موز اور گھوڑے کی مانند سنتھا کے پریم میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسے لگام دینا مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے جشن میں جانا بھی ضروری ہی سمجھا۔ کمل راج سے تو کچھ کہنا بیکار ہی تھا۔ اگر جشن میں وہ لڑکی نظر آ جائے تو سردار کو اس سے آگاہ کر دوں۔
خطرہ تو یہی تھا کہ بد دماغ سردار جو اپنے درمیان کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہیں یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ہمارا دشمن نہ بن جائے۔ بنجاروں کا پورا قبیلہ تھا، سارے کے سارے جنگجو اور خون خوار تھے۔ ہم دو آدمی ان کا کیا بگاڑ لیتے؟ بہتر یہ تھا کہ بات کسی طرح ٹل جائے، سردار خود ہی اس لڑکی کو سنبھال لے، میں کمل راج کے لیے کوشش کروں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام کی قسط نمبر 5، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔